بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کلاس 10 میں معروف شاعر علی سکندر جگر مراد آبادی کی غزل کا مطالعہ کریں گے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جگر مراد آبادی، پیدائش ہے 1890 اور ان کی وفات ہے 1958۔ جگر کا اصل نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا۔ بنارس میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا خاندان بوجوہ بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد میں آ بسا تھا، چنانچہ جگر مراد آبادی کہلائے اور اسی قلبی نام سے مشہور ہوئے۔ جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، جس میں فارسی کی چند ابتدائی کتابیں شامل تھیں۔ شاعری کا ذوق ورثے میں پایا تھا۔ جگر کے والد علی نذر صاحب دیوان شاعر تھے۔ جگر اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے نیک، درویش منش اور سلیم و طبع تھے۔ انہوں نے حج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں بھی کہیں۔ دین کی طرف ان کی توجہ اور رغبت میں اصغر گونڈوی صاحب کا بھی دخل تھا۔ جگر مشاعروں میں بہت مقبول تھے۔ ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ وہ شعر خوانی ترنم سے کرتے، اس لیے مشاعرہ لوٹ لیتے تھے۔ ان کے ہاں تغزل کے عناصر نمایاں ہیں۔ ابتدائی دور میں وہ داغ دہلوی سے متاثر تھے، لیکن پھر غزل گوئی میں اپنے خاص رنگ پیدا کیا، تاہم غزل کی کلاسیکی روایت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کا کلام پختہ ہے اور اس میں ایک والہانہ پن اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور زیادہ مقبول ہوئے۔ تدریسی مقاصد۔ سب سے پہلے جو مقصد ہے، جگر کی غزل کے محاسن سے طلبہ کو آگاہ کرنا۔ بھی ان کی غزل میں خوبیاں کیا ہیں، ٹھیک ہے، وہ فنی محاسن بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے بھی۔ دوسرے، طلبہ میں شعر فہمی کا ذوق پیدا کرنا، یعنی شعر کو سمجھنے کا شوق، ان میں رغبت پیدا کرنا۔ تیسرا، یہ غزل سہل ممتنع کی مثال ہے، اس کی وضاحت کرنا اور معنی و مفہوم واضح کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سہل ممتنع کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو لفظی ایک مطلب بنتا ہے وہ تو یہی ہے کہ آسان سے آسان ثابت کرنا۔ لیکن اگر ہم اس کو ایک ڈیفینیشن کے معنوں میں لیں تو جیسا کہ رائٹ سائڈ میں میں نے اس کی ڈیفینیشن لکھ دی ہے کہ سہل ممتنع شاعری کی ایک اصطلاح ہے۔ سہل ممتنع ایسے شعر کو کہتے ہیں جس کی مثال بنانا دشوار ہو، یعنی جس کے جیسا، اور شعر کہنا مشکل ہو، اگرچہ بظاہر آسان معلوم ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت مشکل کام ہو۔ چوتھا جو تدریسی مقصد ہے، طلبہ کو ردیف اور قافیہ کا فرق بتانا۔ تو ردیف، جیسا کہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ شعر کے آخر میں تبدیل ہوئے بغیر جو الفاظ دہرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بار بار آتے ہیں، وہ ردیف کہلاتے ہیں، جبکہ قافیہ جو ہے وہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ ہم غزل کے مطلع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ آدمی اور کسی یہ بطور قافیہ آئے ہیں، جبکہ سے ملتا ہے، سے ملتا ہے یہ ردیف ہے، اور اوورآل پوری غزل کی ردیف سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے میں جو شعر ہے مطلع ہے، اس میں دونوں مصروں میں اس لیے آیا ہے کہ مطلع کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ بہت سادہ سا شعر ہے، بہت کمال کا شعر ہے، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے، یعنی ہم روزمرہ زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم ملتے ہیں، ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے دل میں اتر جاتے ہیں، جو یعنی کہ دل کو پسند آتے ہیں۔ سادی سی بات ہے، بھی روزانہ تو ہم بہت سارے اجنبی لوگوں سے بھی ملتے ہیں، جان پہچان والے لوگوں سے بھی ملتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص جو ہے وہ دل کو بھا جائے، دل میں اتر جائے۔ بہت کم لوگوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ دل میں اتر جاتے ہیں اور ان سے پھر ملنے کو دل کرتا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ ستم ظلم کو کہتے ہیں۔ اب محبوب کے حوالے سے بات ہو رہی تو محبوب کے ظلم کیا ہو سکتے ہیں؟ محبوب کے ظلم جو ہے وہ وعدہ خلافی ہو سکتا ہے، وہ بے وفائی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا دیگر جو بھی ایک شاعر جو ہے
عاشق جو ہے وہ محبوب کے حوالے سے سوچتا ہے کہ یہ اس نے ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی بات پوری نہیں کی ہے، اس طرح سے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب نے مجھ پر بہت سے ظلم اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی وعدہ خلافیاں کی ہوئی ہیں، بے وفائیاں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی محبوب کی سادگی جو ہے وہ اتنی مطلب کمال ہے، یا محبوب کی سادگی مجھے اتنی پسند ہے کہ اتنی دل میں اتر جاتی ہے کہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے اس کی سادگی کو دیکھ کر میں اپنے سارے شکوے شکایات، وہ سارے ظلم جو اس نے کیے ہیں وہ سارے میں بھول جاتا ہوں. آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے. کیا خوبصورت شعر ہے. اور بنیادی طور پر یہ شعر جو ہے وہ تشبیہ کا شعر ہے، جس میں شاعر نے جو ہے وہ محبوب کی ہنسی کو جو ہے پھولوں کے کھلنے کو جو ہے وہ محبوب کی ہنسی سے تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے، شاعر کہتا ہے کہ یہ جو ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ جو بہار کا موسم ہے، یہ جو پھول اپنے رنگ و روپ، اپنی خوشبو کے ساتھ جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، تو پھولوں کا کھلنا مجھے محبوب کی ہنسی کی طرح لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو پھول کھلے ہوئے نا، یہ بالکل ایسے ہی کھلے ہوئے ہیں جیسے میرا محبوب ہنستا ہے تو وہ ہنستے ہوئے اتنا خوبصورت لگتا ہے. یعنی پھولوں کا رنگ و روپ جب وہ کھلے ہوں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب بھی جب ہنستا ہے تو بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے. یعنی پھولوں کا کھلنا گویا میرے محبوب کے جیسا ہے، پھولوں کا رنگ و روپ گویا میرے محبوب کے جیسا ہے. اگلا شعر دیکھیے. سلسلہ فتنہ قیامت کا، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے. واہ کیا بات. اب بنیادی طور پر خوش قامتی یعنی کہ خوبصورت قد، یعنی لمبا قد ہو لیکن وہ اس پہ جچے، خوبصورت لگے. ٹھیک ہے جی. تو شاعر جو ہے یہاں پر اپنے محبوب کے لمبے قد کی تعریف کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب دیکھیں اردو غزل میں شعراء جو ہے وہ کوئی شاعر محبوب کے جو ہے وہ ہونٹوں کی تعریف کرتا ہے، کوئی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے، کوئی دانتوں کی تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ محبوب کو، شاعر کو یا عاشق کو متاثر کرتی ہے جس سے وہ محبوب کی تعریف کرتا ہے. یہاں پر ہمارے جو شاعر ہیں وہ اپنے محبوب کی خوش قامتی کی تعریف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب تیری خوش قامتی میرے دل پہ غضب ڈھاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یوں سمجھ لیے کہ تعریف کر رہے اور تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب تیرا دراز قد، تیرا لمبا قد تجھ پہ بڑا جچتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور تیرا یہی لمبا قد جو ہے وہ میرے دل پر قیامت ڈھاتا ہے. ٹھیک ہے، تجھے دیکھ کر میرا دل جو ہے وہ دھڑکنا گویا ایک طرح سے بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، تجھ سے ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے. یوں سمجھ لو کہ تمہیں دیکھ کر ایک قیامت سی ہے جو میرے دل پر گزر جاتی ہے. اگلا شعر دیکھیے. مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے. واہ. مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے. اب بنیادی طور پر یہ جو یہاں پر ٹوٹ کر دل لکھا ہوا ہے، یہ یوں سمجھ لیجیے کہ زو معنی ہو گیا. کیا کمال مطلب بات کی ہے شاعر نے. دو چیزیں ہیں، ایک تو ٹوٹ جانا، دل کا ٹوٹ جانا. ٹھیک ہے، ٹوٹ کر دل یعنی دل جو ہے وہ میرا ٹوٹ گیا ہے. صحیح. دوسرا ٹوٹ کر، ٹھیک ہے، ٹوٹ کر چاہنا. اب کہتے ہیں نا ٹوٹ کر چاہنا یعنی شدت سے چاہنا. صحیح. تو کہتے ہیں میں اسے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں. تو یہی بات جو ہے وہ شاعر یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں. کہ بنیادی طور پر اب میں اس کا مفہوم اگر آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ جو محبوب ہے وہ شاعر سے بے رخی اختیار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور محبوب کا شاعر کو اگنور کرنا، وہ کہتے ہیں نظر انداز کرنا، شاعر کے دل پر قیامت ڈھا رہا ہے. ٹھیک ہے، شاعر کی محبت کا جواب محبوب جو ہے وہ اس گرم جوشی سے نہیں دے رہا جس طرح کا اپنی محبت کا اظہار شاعر کرتا ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ اگرچہ محبوب کی یہ حالت یعنی کہ اس کا اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، اس کی طرف دھیان نہ دینا، وہ کہتا ہے کہ گویا ایک طرح سے وہ میرے دل کو جو ہے وہ توڑ رہا ہے، لیکن پھر بھی میرا دل جو ہے وہ محبوب کی طرف ہی مائل ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ شاید محبوب نے جو ہے وہ مجھے اگنور کیا ہے، میری محبت کو اس گرم جوشی سے جواب نہیں دیا ہے، لیکن اس پر بھی میری چاہت کم نہیں ہوئی، بلکہ ایک طرح سے میری چاہت پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، میری چاہت جو ہے وہ شدید تر ہو گئی ہے.
مومن خان مومن صاحب نے بھی اسی سے ملتا جلتا ایک شعر کہا تھا، یعنی اسی معنی اور مفہوم میں کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم. ٹھیک ہے، یعنی دل میں ہم نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب ہم اپنے محبوب سے کبھی نہیں ملیں گے، لیکن کیا کریں کہ دل کے ہاتھوں ہم مجبور ہو گئے ہیں اور پھر محبوب کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں، اس سے ملنے کے لیے پہنچ گئے ہیں، اس کا دیدار کرنے کے لیے پہنچ گئے. کاروبارے جہاں سنورتے ہیں، کاروبارے جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے. اچھا، بنیادی طور پر اب اس میں آپ فنی محاسن دیکھیں تو اس میں دو طرح کاروبار جہاں یعنی کہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، اضافت کا استعمال کیا. ہوش اور بے خودی یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں. اگر اس کے معنی اور مفہوم کو لیں سمپل، پہلے کاروبار جہاں یعنی دنیا کے کاروبار، دنیا کے کام سنور جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں، مزید یعنی کہ نکھر جاتے ہیں. ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے، یہاں پہ ہوش سے مراد لی جائے گی عقل، اور بے خودی جو ہے وہ سچائی اور اخلاص کے معنی میں آئے گی. ٹھیک ہے جی. اب بنیادی طور پر شاعر کا کہنے کا مطلب کیا ہے، شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟ شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کے جو کام کچھ ادھورے رہ جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے جذبے کا فقدان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سچائی اور اخلاص کا جو ہے وہ فقدان ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب تک انسان جو ہے وہ جذبہ عمل یعنی کہ اس کے اندر نہ آئے تب تک وہ کام جو ہے وہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، یعنی سمپل سی بات ہے کہ سارے کام جو ہے وہ عقل سے نہیں ہوتے، بلکہ اگر ان میں اخلاص، ٹھیک ہے نا، اور سچائی کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تڑکا لگا ہو، یا مطلب وہ اس میں جب تک اس میں اخلاص اور سچائی شامل نہ ہو، وہ کام کا جو ہے وہ حسن، وہ خوبصورتی جو ہے وہ نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اور آخری شعر ہے کہ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ میں نے یہاں پر کہا ہے کہ آخری شعر ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ مقطع ہے. آخری شعر اس لیے کہا ہے کیونکہ شاعر نے جو ہے وہ اس میں اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے یہ مقطع نہیں ہے. صحیح ہے نا، اس لیے یہ مقطع نہیں ہے. مقطع کی پہچان یہی کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو، اور جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہ کیا ہو وہ شعر جو ہے وہ غزل کا آخری شعر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی سیدھی سی بات کی ہے کہ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب بنیادی طور پر جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ میں دل و روح سے اس کو چاہتا ہوں، اس کو پیار کرتا ہوں، یا اس سے محبت کرتا ہوں، تو شاعر یہاں پہ جیسے دوسری بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دل میں اگر اچھے خیالات ہوں تو انسانی روح جو ہے وہ خوش رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب اچھے خیالات سے کیا مراد ہے؟ یعنی دو چیزیں ہیں، یعنی محبوب کا اچھا چاہنا، ٹھیک ہے، محبوب کے لیے جو ہے وہ خود فراموشی اور یہ چیزیں. لیکن اگر ہم اس کو جو ہے وہ عشق حقیقی کے حوالے سے لے جائیں، یعنی اگر روح میں جو ہے وہ اللہ کی محبت بسی ہوئی، دل میں اللہ کی محبت بسی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یہ دل کو اللہ کی محبت سے آباد کیا ہوا ہو، تو پھر روح بھی بڑی مطمئن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ کی جو محبت ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو آخری شعر ہے یہ عشق حقیقی کا شعر ہے، اللہ سے محبت کا شعر ہے، جس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر دل میں اللہ کی محبت آباد ہو جائے تو روح بھی شاد باد رہتی ہے، روح بھی اس محبت کا جو ہے وہ لطف اٹھاتی ہے، مزہ اٹھاتی ہے. کہ جی، امید ہے کہ آپ کو یہ معنی اور مفہوم سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر نہیں سمجھ آئے تو ایک دو بار اور سنیے، غور سے سنیے، انشاءاللہ آپ کو یہ بات جلدی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اس کو آسان انداز میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اس کرونا کی بیماری سے محفوظ رکھے اور آپ کو صحت مند رکھے. آمین. اللہ حافظ.